دو تین چیزیں پہلے میں ذرا کوئکلی نیب کر لوں, اس کے بعد ذرا آپ کی پارٹی کے بارے میں بہت سی, ظاہر ہے اس وقت میرا خیال ہے نیشنل پالیٹکس سے زیادہ پی ایم ایل این پالیٹکس زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے آج کل. کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. I tend to agree with you. And that's never good though. No, it's not good. کیونکہ پارٹیاں اسٹیبلٹی کی وجہ سے بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ریورس ہو جائے, یا کم از کم کوئی اسکیل ڈاؤن ہو جائے. آج کی ڈیولپمنٹس کے بعد لگتا ہے کہ آپ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں. نہیں ہو جاؤں گا کامیاب. نیب سے کوئکلی مجھے ذرا نیب کا بتا دیں, پارٹی نے پوزیشن لی ہے نیب پر؟ یہ میں کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پروسیس چل رہا ہے, تھنگز آر رولنگ, کہ اس سارے ایشو کے اوپر جو ہے نا ایک جو ہے ایک کنسنسس اپوزیشن میں بلڈ اپ ہو جائے, اپوزیشن میں کوئی رکھنا یا دراڑ نہ رہے, اور یہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے اس کے اوپر سٹینڈ آئے. اس کے دو حصے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کے دو حصے ہیں. ایک تو اس کا جو باڈی ہے اس میں امینڈمنٹس آ رہی ہیں, اور دوسرا چیئرمین کی ایکسٹینشن کے متعلق ہے. یہ دو علیحدہ علیحدہ ایشوز ہیں. تو آئی تھنک کل تک جو ہے ہو سکتا ہے رات گئے تک جو ہے اپوزیشن میں کوئی کنسنسس آ جائے اس کے اوپر, تو پھر اس کے بعد جو ہے کچھ چیز فائنل ہوگی سامنے. ڈیولپنگ ہے, دیکھتے ہیں آگے اس پر کیا ہوتا ہے. خالد صاحب ایک چیز جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہی, نیشنل یعنی ملکی سیاست سے زیادہ مسلم لیگ نون کی سیاست اس وقت ہر جگہ زیر. ٹی وی پروگرامز آپ نکالیں, ہفتے کے ہم 4 پروگرام کرتے ہیں, اس میں فور سم آڈ ریزن 2 سے 3 پروگرام مسلم لیگ نون کی پالیٹکس میں نکل جاتے ہیں ہمارے. بلکہ مجھے بعض اوقات احساس ہو رہا ہے کہ میں ایک ہی بات بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کسی پروگرام پہ, بیچ میں کوئی بریک دوں 10-15 روز نہ جاؤں, کوئی نئی بات ہو تاکہ کر تو سکوں. سر لیکن وہ بات ہر دفعہ کوئی نہیں ہو جاتی ہے. اب دیکھیں فرض کریں, ابھی حمزہ صاحب کہہ رہے تھے, ابھی وہ ساؤتھ پنجاب کے دورے پر تھے, انہوں نے کہا جی ہم اداروں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے. بڑی لمبی چوڑی انہوں نے 2-3 تقریریں کی, اس میں آپ کو ان کا سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ مضبوط, ادارے کمزور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے, کوئی بھی ادارہ گرا کر ہم آگے نہیں چل سکتے. پھر آج مریم نواز شریف صاحبہ پریس کانفرنس کرتی ہیں اور براہ راست ان کے الزامات سٹنگ جرنیلوں کے اوپر سو یہ ریکنسیلیشن نہیں ہے دو کیمپس کی آپس میں, اور اس کی وجہ سے بحث دوبارہ شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں جی جو ٹھنڈ پڑی تھی, فار ایگزامپل لگ ایسے رہا تھا کہ شاید پارٹی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فری فیئر الیکشن لے لیں, نہ آپ کرٹیسائز کریں. گجرانوالہ کے جلسے کی میاں صاحب کی تقریر کے بعد وہ ایک قدم پیچھے ہوتا ہے, پھر 2 قدم آگے چلے جاتے ہیں. میں ذرا تھوڑا فرینکلی اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن پھر بھی مجھے اپنی لمٹس پتہ ہے, لیکن جس حد تک فرینک ہو سکتا ہوں مجھے اپنی لمٹس پتہ ہے. دیکھیں میاں صاحب نے میرا خیال ہے کسی تقریر میں پچھلے 8, 10, 15, 20 روز میں کہا ہے, انہوں نے بہت سی میٹنگز جو ہیں ایڈریس کی ہیں پارٹی کی, کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ بیسیکلی اگر اس کو سیاسی زبان میں کہ جائیں تو ووٹ کی عزت جو ہے نا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن. ٹرانزیکشن ایک ہی ہے, اس کا لیبل جو ہے جو جیتے وہ جیتے, جو جیتے ایبسلیوٹلی اس کو سرکموینٹ نہ کیا جائے گا, اس کو سیبوٹاج نہ کیا جائے گا. عوام کی رائے کو, آئین کی ایک رائے جو ہے سپریمیسی جو ہے وہ, اس کا بھی یہی مطلب ہے. یہ ساری چیزیں ایک ہی مطلب کی چیزوں کے مختلف نام ہیں جو سیاستدان ہم لوگ دیتے رہتے ہیں. اگر میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا, اور بھی پروگراموں میں کہتا ہوں کہ الیکشن میں جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی جو ہے ایک نیشنل لیول کے اوپر کنسنسس ضرور کریٹ ہونا چاہیے بٹوین جو پاور پلیئرس ہیں, جو پیپل ہو میٹر, اور انسٹیٹیوشنز جو میٹر کرتی ہیں ان میں ضرور ہونا چاہیے, تاکہ اگر ہم گراؤنڈ میں اترنے لگے ہیں تو گراؤنڈ کے جو رولز ہیں, جو کھیل کے میدان کے جو رولز ہیں وہ طے ہو جائیں, بجائے اس وقت جو ٹینشن یا اس وقت جو تناؤ کا ایک فضا ہے اس کو ساتھ لے کے جب ہم اگر میدان میں اتریں گے تو اس کے رزلٹ جو ہیں وہ خرابی آئیں گے, وہ مزید خرابی پیدا ہوگی. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو 2 منٹ کے لیے میں مریم نواز بن جاؤں. نہیں, وہ آگے سے کہیں گی جناب آئین نے سارے رول طے کر دیے, آپ نے اب کیا طے کرنا ان سے بیٹھ کے. نہیں میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا ایکسیس جو ہے وہ زیادہ مریم نواز ہوگا. نہیں میں دیکھیں آئین نے طے کر دی ہوئے نا,
تو یہی ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کہیں پہ آئین کی جو ہے خلاف ورزی نہ ہو، کہیں پہ آئین جو ہے ماضی میں جو آئین پچھلے 74 سال میں آپ نے مریم نواز بن کے جو بات کی میں اسے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلے 74 سال میں جہاں جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں چاہے وہ الیکشنز ہیں یا ملٹری ٹیک اوورز ہیں یا اس میں اگر غیر ضروری پرسنلی موٹیویٹڈ جو ہے وہ ایک دن آئین پاس ہوا دوسرے دن اس میں امینڈمنٹ ہو گئی، اس قسم کے بہت سے حادثات ہوئے ہیں ہمارے 70 سال میں۔ بعض تو آپ جو نوجوان ہیں آپ ہو سکتا ہے اف یو آر ناٹ اے کین اسٹوڈنٹ آف پاکستان's ہسٹری تو آپ کو بہت سے واقعات کا پتہ نہیں ہے کہ کیا 50s میں کیا ہوا، 60s میں کیا ہوا، 70s میں کیا ہوا۔ 73 کے آئین میں میرا دوسرے دن تیسرے دن ہی امینڈمنٹ آ گئی تھی، اور بائی دا ٹائم 77 کا الیکشن آیا اس میں میرا 7 کے 8 امینڈمنٹس ہو چکی تھیں۔ بری بات نہیں ہے، لیکن سم آف دیز امینڈمنٹس جو ہمارے آئین میں ہوئیں وہ اس میں پرسنل موٹیویشنز بھی جو اس وقت کے حکمرانوں کی رہیں جن کے زمانے میں یہ ہوئیں، یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ لیکن میں حمزہ یا مریم جو ہیں، اگر میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی اصولی اختلاف ہے، نہیں آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، یو آر ایبسلیوٹلی انٹائٹلڈ ٹو دیٹ، لیکن اصولی اختلاف جو ہے بیسیکلی اختلاف جو ہے نا وہ میاں صاحب جو ہماری سیاسی برادری جو ہے مسلم لیگ نون جس کا نام ہے، جو ایک خاندان ہے ہمارا، اس کے بھی سربراہ ہیں اور ایک شریف خاندان کے بھی وہ سربراہ ہیں۔ میری ان سے اس موضوع پہ بات بھی ہوئی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بات ہوئی ہے پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں، 4-5 دفعہ بات ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ میں کمفرٹ جو لیتا ہوں، جو مجھے اعتماد ہے یا مجھے جو کمفرٹ ہے یا مجھے جو تسلی ہے وہ یہ ہے کہ سربراہ جو ہے وہ اس سیاسی خاندان کا بھی نواز شریف ہے اور شریف خاندان کا بھی نواز شریف ہے، وہ فیصلہ کر لے گا اور یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ فیصلے صرف یہ نہیں کرنے اور بھی بڑے اہم بڑے فیصلے میں آئی ایگری ود یو، میں آج اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔